4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 7ویں جماعت تاریخ اور شہریت، شیواجی مہاراج سے قبل کا مہاراشٹر، سبق نمبر 4۔ اس سے قبل کے تمام اسباق کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور اس کی پلے لسٹ میں جا کر 7ویں جماعت کے فولڈر میں سے آپ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی کے آغاز میں مہاراشٹر کے زیادہ تر علاقے احمد نگر کے نظام شاہ اور بیجاپور کے عادل شاہ کے قبضے میں تھے۔ خاندیش میں مغلوں کی آمد ہو چکی تھی۔ جنوب میں اپنی حکومت کو وسعت دینا ان کا مقصد تھا۔ کوکن کے ساحلی علاقوں پر افریقہ سے آئے ہوئے سدھیوں کی بستیاں تھیں۔ اسی دوران یورپ سے آنے والے پرتگالیوں، فرانسیسیوں اور دلندیزیوں نے ہالینڈ کے رہنے والے یعنی جو ہالینڈ میں رہتے تھے انہیں ولندیزیوں کہا جاتا تھا کے درمیان اقتدار کے لیے رسہ کشی اور بحری مقابلہ آرائی زوروں پر تھی۔ ان میں اپنے کاروبار اور تجارت کے فروغ کے لیے تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے کی مقابلہ آرائی جاری تھی۔ مغربی ساحل پر واقع گوا اور وسئی پر پہلے ہی پرتگالی قابض تھے۔ دوسری طرف انگریزوں، فرانسیسیوں اور ولندیزیوں نے اپنی تجارتی کمپنیوں کے ذریعے گوداموں کے حصول کے لیے بھارت میں داخلہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ تمام حکومتیں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرتی اور خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ساتھ ہی وہ ممکنہ طور پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی فکر میں رہتی۔ اسی رسہ کشی اور مقابلہ آرائی کی وجہ سے مہاراشٹر میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یورپ سے آنے والے لوگوں کی ان کی ٹوپیوں کی وجہ سے ٹوپ کہہ کر انہیں پکارا جاتا تھا۔ یعنی دیکھیے قدیم جب بھارت میں جب شیواجی سے قبل کا مہاراشٹر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے تاریخ میں کہ تقریباً باہری ممالک سے ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگ تجارت اور کاروبار کی غرض سے آنے لگے تھے، اور جب وہ لوگ آتے تھے تو ان میں تجارت کو لے کر بہت مقابلہ آرائی اور رسہ کشی ہوتی تھی، اور پھر وہ ان کی اس جنگ میں ان ماحول میں ہندوستان کا جو ماحول ہے، ہندوستان کے جو عوام ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے۔ شیواجی مہاراج سے قبل کے عہد کی عوامی بستیوں، عوام کے حکمرانوں کے درمیان ربط کا افسران اور بازار کاریگر وغیرہ کی نوعیت سمجھنے کے لیے گاؤں، موضع، قبضہ اور پرگنہ جیسے جغرافیائی مقامات سے تعارف حاصل کرنا ضروری ہے۔ پرگنہ کئی گاؤں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ عام طور پر پرگنہ کے صدر مقام کو قصبہ کہا جاتا ہے۔ قصبے سے چھوٹے گاؤں کو موضع، اور اب ہم اس ترتیب کے ساتھ گاؤں یعنی موضع، قبضہ اور پرگنہ کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ یعنی کہ دیکھیے جب یہ لوگ آتے تھے تو انہوں نے اپنے اچھی طرح سے انتظام چلانے کے لیے تمام گاؤں کو تقسیم کیا تھا۔ جیسے کہ سب سے جو چھوٹا اکائی ہے وہ پرگنہ ہے، یعنی اس میں گاؤں کے کچھ لوگ ہوتے تھے۔ پرگنہ کے صدر جو مقام ہوتا تھا وہ قصبہ کہلاتا تھا، اور قصبے سے چھوٹے گاؤں کو موضع کہا جاتا تھا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں گاؤں یعنی کہ موضع۔ بہتیرے لوگ گاؤں ہی میں رہتے تھے۔ گاؤں کو موضع بھی کہا جاتا تھا۔ گاؤں کے مکھیا کو پاٹل کہا جاتا تھا۔ پاٹل کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ گاؤں کے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی زمینوں پر فصل اگائیں۔ گاؤں میں جھگڑے اور تنازع ہوتے تھے، لہٰذا گاؤں میں امن قائم رکھنے کی ذمہ داری پاٹل کی ہی ہوتی تھی۔ پاٹل کو اس کے کاموں میں کلکرنی مدد کرتا تھا۔ کلکرنی کا کام تھا جمع شدہ محصول کا اندراج کرنا۔ گاؤں میں مختلف کاریگر ہوا کرتے تھے۔ خاندانی روایت کے مطابق ان کو پیشے سے متعلق حقوق حاصل تھے۔ کاریگروں کی خدمت کے عوض انہیں کسانوں سے اناج کی شکل میں کچھ حصہ مل جاتا تھا، جسے بلوتے کہتے تھے۔ یعنی انتظام چلانے کے لیے انہوں نے پاٹل کا تقرر کیا۔ پاٹل کا کام جھگڑے سلجھانا تھا۔ کلکرنی کا کام پورے پیسے کا اندراج کرنا، جو بھی ٹیکس محصول آیا ہے اس کا اندراج کرنا کلکرنی کا کام تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کام کے عوض جن کسانوں کو اناج ملتا تھا انہیں بلوتے کہا جاتا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے قصبہ۔ بڑے گاؤں کو قصبہ کہا جاتا تھا۔ عام طور پر پرگنہ کے صدر مقام کو قصبہ کہا جاتا تھا۔ مثلاً انداپور پرگنہ کا صدر مقام انداپور قصبہ، وائی پرگنہ کا صدر مقام وائی قصبہ۔ گاؤں کی طرح قصبے کے لوگوں کا اہم پیشہ بھی زراعتی ہوتا تھا۔ وہاں بڑھئی، لوہار جیسے ماہر کاریگر بھی ہوا کرتے تھے۔ قصبے سے بازار جڑے ہوتے تھے۔ شیٹے اور مہاجن بازار کے وطندار کاروباری ہوا کرتے تھے۔ ہر گاؤں میں بازار نہیں ہوتے تھے، لیکن گاؤں میں بازار بسانے کی ذمہ داری شیٹے اور مہاجن کی ہوا کرتی تھی، جس کے لیے انہیں حکومت سے اور زمین اور گاؤں والوں کی طرف سے کچھ حقوق حاصل تھے۔
بازاروں کا حساب کتاب دیکھنے کا کام کاج مہاجن کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس طریقے سے الگ الگ انتظام کے لیے الگ الگ لوگوں کا تقرر کیا گیا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہم پرگنا۔ پرگنا کئی گاؤں پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن پرگنا میں شامل گاؤں کی تعداد متعین نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً پونا پرگنا بڑا پرگنا تھا جس میں 290 گاؤں تھے، وہیں چاکن پرگنا میں 64 گاؤں تھے۔ شرول پرگنا چھوٹا پرگنا تھا جو صرف 40 گاؤں پر مشتمل تھا۔ دیشمکھ اور دیشپانڈے پرگنا کے وطندار افسر ہوا کرتے تھے۔ دیشمکھ پرگنا کے پاٹیلوں کا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ گاؤں کی سطح پر جو پاٹل کام کیا کرتا تھا وہی کام پرگنا کی سطح پر دیشمکھ کرتا تھا۔ اس طرح پرگنا کے تمام کلکرنیوں کا سربراہ دیشپانڈے ہوا کرتا تھا۔ گاؤں کی سطح پر جو کام کلکرنی کرتا تھا وہی کام پرگنا کی سطح پر دیشپانڈے کرتا تھا، یعنی کہ چھوٹی اکائی اور بڑی اکائی، آپ کو یہ فرق یہاں پر سمجھنا ہے۔ کلکرنی چھوٹی اکائی پر کام کرتا تھا اور دیشپانڈے بڑی اکائی پر کام کرتا تھا۔ یہ وطندار افسران عوام اور حکمرانوں کے درمیان رابطے کی کڑی ہوا کرتے تھے۔ پرگنا کے گاؤں پر کسی آفت کے آنے یا قحط جیسے حالات پیدا ہونے کی صورت میں حکمرانوں تک عوام کی بات پہنچانے کا کام وطندار کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وطندار اپنے اختیارات کا غلط استعمال بھی کرتے تھے، کبھی وہ عوام سے زیادہ پیسہ وصول کرتے اور کبھی عوام سے وصول کیے ہوئے پیسے کو حکمرانوں تک پہنچانے میں جان بوجھ کر دیر کر دیتے۔ اس صورتحال سے عوام کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں ہم قحط کی مصیبت۔ زراعت بارش پر منحصر ہوتی تھی، بارش نہ ہونے کی صورت میں فصل پیدا نہیں ہوتی تھی، نتیجتاً غلہ اور اناج کی قیمتیں بڑھ جاتی تھیں، لوگوں کے لیے اناج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا، جانوروں کو چارہ نہیں ملتا تھا، پانی کی قلت ہو جاتی تھی، لوگوں کے لیے گاؤں میں رہنا مشکل ہو جاتا، اس لیے وہ گاؤں چھوڑ دیتے، لوگ نقل مکانی کے لیے مجبور ہو جاتے۔ قحط کو عوام ایک بڑی مصیبت اور آفت خیال کرتے تھے۔ مہاراشٹر میں ایسا ہی بھیانک قحط 1630 عیسوی میں پڑا تھا۔ اس قحط سے لوگ بری طرح خوف زدہ ہو گئے، اناج کی شدید قلت ہو گئی، روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لوگ خود کو بیچنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی خریدنے والا نہیں ملتا۔ خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، زراعت ختم ہو گئی، صنعتیں برباد ہو گئی، معاشی حالات بگڑ گئے، لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تباہ حال عوامی زندگی کو دوبارہ بحال کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ وارکری فرقے کی خدمات ضعیف الاعتقادی اور رسومات کی سماج پر بہت مضبوط گرفت تھی۔ لوگ تقدیر پرستی کی بھیٹ چڑھ چکے تھے، ان کا جوش عمل سرد پڑ گیا تھا، عوام کی حالت دگرگوں اور بدتر تھی۔ ایسی حالت میں عوام میں بیداری پیدا کرنے کا کام مہاراشٹر کے وارکری فرقے نے انجام دیا۔ مہاراشٹر میں سنت نامدیو، سنت گیانیشور وغیرہ سے شروع ہونے والی سنتوں کی روایت کو سماج کے مختلف طبقات کے سنتوں نے جاری رکھا۔ سنتوں کی اس روایت میں سماج کے مختلف طبقات کے لوگ شامل تھے، مثلاً سنت چوکھا میلا، سنت گوروبا، سنت ساوتا، سنت نریہر، سنت سینا، سنت شیخ محمد وغیرہ۔ اسی طرح سنتوں کی ٹولی میں سنت چوکوبا کی بیوی سنت سویرا بائی اور ان کی بہن سنت نرملا بائی، سنت مکتا بائی، سنت جنا بائی، سنت کانو پاترا، سنت بہنا بائی سیورکر جیسی خواتین بھی شامل تھیں۔ پنڈرپور اس تحریک کا مرکز تھا، وٹھل ان کے بھگوان تھے۔ پنڈرپور کی چند بھاگا ندی کے کنارے سنتوں کی یہ ٹولی عقیدت کے سمندر میں غوطے لگاتی، وہاں بھجن کیرتن اور لنگر کے توسط سے مساوات کی تبلیغ کی جاتی تھی۔ سبق کے اس پارٹ کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے پورا شروع سے آخر تک دوبارہ غور سے سنیے تاکہ آپ کو اس میں کی معلومات ذہن نشین ہو سکے، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ بہت ہی جلد آپ کو اس سبق کا اگلا ویڈیو بھی ملے گا۔